اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت دیکھا گیا ہے کہ لوگ والدین کی نافرمانی، ماؤں کی نافرمانی، والد کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس پر جری ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا ہے جو عہد رسالت کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں علقمہ نامی ایک صحابی تھے جو نہایت نیک تھے، صالح تھے، عبادت گزار تھے۔ ان کی اپنی بیوی کی یہ گواہی ہے کہ وہ بہت صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے تھے۔ اچانک وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد وہ بیماری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ حالت نزا تک پہنچ جاتے ہیں۔ امکان ہے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کی بیوی ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتی ہے، پیغام بھجواتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ دیکھیے اخلاق حسنہ، نہ جانے اس وقت کس مصروفیت میں تھے، کس انگیجمنٹ میں تھے، لیکن جیسے ہی پیغام ملا ایک عام فرد کا پہنچ گئے ان کی طرف۔ حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو لے کر حضرت علقمہ کی جب حضور نے یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہونے والا۔ تو حضور علیہ السلام نے تلقین کی کہ علقمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علقمہ بڑی کوشش کرتے تھے لیکن یہ کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا۔ نمازی تھے، روزہ دار تھے، صدقہ کرنے والے تھے۔ احادیث میں، روایات میں ان تین چیزوں کی تصریح ہے اور ان تین چیزوں پر گواہی ہے، ان کی اپنی بیوی کی، گھر والوں کی گواہی ہے، لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ پریشانی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ پوچھا، عرض کی گئی جی ہاں۔ پوچھا والد تو نہیں؟ اس کی والدہ زندہ ہیں، بوڑھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلواؤ۔ پتہ چلا وہ نہیں آ سکتی، بہت ضعیفہ ہے۔ حضور نے قاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر آپ آ سکتی ہیں تو آ جائیں، نہیں تو میں خود آ جاتا ہوں۔ جب ان کو اس بات کا پیغام ملا کہ رسول اللہ کا قاصد آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ آئے؟ وہ خود چلی گئی حضور کی بارگاہ میں۔ سہارے سے چلتی ہوئی جب وہ حضور کی خدمت میں وہ بوڑھی عورت آئی، سلام کے بعد حضور نے پوچھا علقمہ کی ماں مجھے سچ سچ بتانا۔ اب یہ نبوی بصیرت دیکھی، ایک شخص پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا اس کی زبان پر، وہ صحابی ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقہ دینے والا ہے، اور رسول اللہ کی بصیرت دیکھیے کہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کیا، براہ راست پوچھا کہ اس کی ماں یا باپ میں سے کوئی ہے تو بلاؤ۔ ماں آ گئی تو کہا کہ علقمہ کی ماں سچ بولنا، اگر سچ نہیں بولو گی تو مجھے اللہ وحی کے ذریعے سچ بتا دے گا۔ کیا تمہاری اس سے کوئی ناراضگی ہے؟ تم اس سے ناراض ہو؟ ان کی ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، اور اس کی وجہ اس نے بڑی خطرناک بتائی جس میں آج ہر گھر ڈوبا ہوا ہے۔ علقمہ کی ماں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا اور میری خدمت نہیں کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا۔ اب نافرمانی کی ساری صورتیں آپ دیکھ لیجئے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی پر ترجیح دینا یہ ایک ایسا حصہ ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ترجیح دینے سے ہی ماں کا دل دکھاؤ، تو ترجیح دینے کے بھی 100 طریقے ہوتے ہیں، چونکہ بیوی کا اپنا مقام ہے، اس مقام پر اس کو ترجیح میں رکھنا ہے، اور ماں کا اپنا مقام ہے، اس مقام پر اس کو ترجیح میں رکھنا ہے۔ تو دونوں کو فیل ہی نہیں ہونے دینا کہ کوئی ان میں سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے دونوں کو ٹیکل کر کے رکھنا ہے، دونوں کو مینج کر کے رکھنا ہے۔ اصل سمجھداری، کامیابی یہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر گھر اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکے کا رجحان یا بیوی کی طرف اتنا ہوتا ہے کہ ماں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے، بنیادی فرائض ہی چھوڑ دیتا ہے، یا ماں کی طرف اتنا ہوتا ہے کہ بیوی کے بنیادی حقوق ہی پورے نہیں کرتا، اور ماں کی فیڈنگ سے بیوی کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ یہ ماؤں کو بھی چاہیے کہ جب شادی کی ہے تو وہ بیویوں کا حق ہے ان کو ادا کرنے دیں، پیسہ دینا، خدمت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ یہ لڑکے آپ کو ماں نے اپنی جوانی قربان کر کے پال کے اتنے بڑے کر کے دیے ہیں، تو اس کے حق بھی اس کو ادا کرنے دیں۔ تو علقمہ کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور مجھ سے میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ کی ماں تو ناراض ہے۔ اب نبوی بصیرت اور حضور کی انالیسس دیکھیے۔ حضور نے فرمایا تو چونکہ ناراض ہے لہٰذا اس وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔
حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بلال جاؤ اور لکڑیاں جمع کرو۔ بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی۔ علقمہ کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں ان لکڑیوں میں تیرے بیٹے علقمہ کو پھینکوں گا، جلاؤں گا ان کو اور اس کو آگ میں ڈالوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا علقمہ کی ماں اللہ کا عذاب اس سے بھی سخت ہے، میں تو صرف لکڑیوں کے آگ میں ڈالوں گا، اللہ کا عذاب اس سے بھی سخت ہے، اور میرا یہ لکڑیوں میں ڈالنا تو فوراً ختم ہو جائے گا، اللہ کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اس طریقے سے تنبیہ سے سمجھایا۔ پھر فرمایا اگر تم پسند کرتی ہو کہ اللہ اسے بخش دے تو اسے معاف کر دو، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا جب تک تم ناراض رہو گی نماز روزہ صدقہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ حضور نے قسم اٹھا کے یہ کہا۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں کہ جب تک، یعنی اختلاف ہو سکتا ہے ماں باپ سے، شادی کے بعد بہت سارے معاملوں میں ماں باپ والدین کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے، اس زیادتی کا مطلب آپ پرنسپل سٹینڈ لیں، اس زیادتی کا مطلب تذلیل یا ان کے حقوق غصب کرنا یا ان کی خدمت ختم کرنا یا ان کی مالی ان کی کفالت کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ اس میں نہیں آتا، وہ بہر صورت کرنا ہے، چاہے وہ بے شک وہ ظلم بھی کیوں نہ کرے۔ تو فرمایا حضور نے قسم اٹھا کر کے روزہ نماز صدقہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس خاتون نے عرض کیا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تمام مسلمانوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں اسے راضی ہوں۔ اب آگے حضور کا سنی۔ حضور نے فرمایا اے بلال جاؤ بھاگ کے جاؤ اور دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات حضور نے، بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا ممکن ہے یہ میرے حیا میں یہ کہہ رہی ہو اور دل سے معاف نہ کیا ہو، بلال دیکھو اگر تو کلمہ جاری ہو گیا تو پھر اس نے دل سے معاف کر دیا، اور اگر ابھی بھی نہیں ہو رہا تو یہ جملے ہیں اس نے دل سے معاف نہیں کیا، یہ میری حیاداری میں یہ بات کر رہی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ کمرے میں کلمے کی آواز ہے اور علقمہ کی زبان پر، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہے، اور جیسے ہی کلمہ جاری ہوا اس کے بعد اسی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، غسل دینے میں آپ تشریف فرما رہے ایک طرف، پھر کفن پہنانے کا حکم دیا، پھر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کے وقت تک آپ موجود رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا کہ علقمہ ایک نوجوان تھا جو ماں باپ کا ماں کا نافرمان تھا، اور اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا جب تک کہ ماں اس کو معاف نہ کر دے، لہٰذا اس کی اس پوری زندگی میں اہل ایمان کے لیے عبرت ہے۔ تو وہ نوجوان جو چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہونا تو کوئی بری بات نہیں، ہو سکتی ہے، لیکن اس ناراضگی کو یہ شکل دے دیتے ہیں کہ جو گستاخی، توہین اور ماں باپ کے حقوق غصب کرنا اور ان کی مالی ضروریات پوری نہ کرنا یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے، اور اس سے ان کی عبادات قبول نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ لہٰذا اپنے ان معاملات کو کلیئر کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ پر فضل فرمائے۔